اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 14 سیکھیں گے۔ تختی نمبر 14 میں تشدید والے حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ تشدید والا حرف ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک اپنے پہلے حرف سے مل کر، جبکہ دوسری مرتبہ اپنی ہی حرکت کے ساتھ، لیکن درمیان میں آواز کو نہ توڑیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ یہاں دیکھیے را کے اوپر تشدید ہے، تو جب را کے اوپر تشدید ہوگی تو اس کو ہم 2 مرتبہ کیسے پڑھیں گے؟ ایک مرتبہ میم زبر را مر، را پیش واو رو، ایک دفعہ میم کے ساتھ اور دوسری دفعہ را کے اوپر جو پیش ہے اس کے ساتھ، یعنی کہ دونوں حرکتوں کے ساتھ ہم نے پڑھا۔ تو اس کو ایسے پڑھیں گے، میم زبر را مر، را پیش واو رو، مر رو۔ را کے اوپر پیش ہے اور واو سے پہلے پیش ہے۔ جب را کے اوپر پیش ہوتی ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ آپ 2 سیکنڈ کے لیے آواز کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ہم نے پڑھا مرو، را زبر با رب، ایک مرتبہ، با زیر یا بی، رب بی، را موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور یہاں یا سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے 1 الف کے برابر، یعنی کہ 2 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم پیش دال مد، دال زبر تا دت، مدت، ہم نے تھوڑی دیر رک کر سختی کے ساتھ پڑھا، مدت۔ اس طرح تا ساکن ہے، تا پر سانس کو جاری رکھیں گے، اینڈ میں جو ہلکی سی آواز آتی ہے اس کو ہمس کہتے ہیں، تو تا پر ہمس کریں گے، مدت۔ خا پیش قاف، حق، قاف زبر طاقت، حقت، حقت۔ خا حروف ہلکی ہے، حلق سے نکالیں گے، قاف موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے، تا پر ہم ہمس کریں گے۔ خا زبر فا، خف، فا زبر تا فت، خفت۔ خا حروف ہلکی ہے، حلق سے نکالیں گے اور موٹا بھی کریں گے، فا کو ہونٹوں سے ادا کریں گے، تا پر سانس کو جاری رکھیں گے، خفت۔ تا زبر با، تب، با زبر تا بت، تبت، تبت۔ تا زبر تا، خا زبر لام، خل، لام زبر تالت، تاخلت، تاخلت۔ خا کو جب ہم حلق سے نکالتے ہیں تو ہلکی سی رگڑ کی، یعنی کہ جس طرح خراش کی آواز ہوتی ہے اس طرح آتی ہے، تا خا، یہ والی، تاخلت۔ قاف زبر دال، قد، دال زبر میم دم، قدم، تا پیش تو، قدمتو، قدمتو۔ واو زبر سواد، وس، سواد پیش با صب، وصب، خازخی، وصبحی۔ سواد موٹے حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، اور با جب ساکن ہوتا ہے اس پہ کلکلا کرتے ہیں، یعنی کہ ب، ب جو یہ آواز آتی ہے اس کو کلکلا کہتے ہیں، وصبحی۔ واو زبر شین، وشین زبر میم شم، سین زیسی، وشمسی۔ واو زبر شین، وشین زبر فا شف، وشف، عین زیر عی، وشفعی۔ با زیر سواد، بسواد زبر با صب، بسوب، را زیر ری، بسوبری۔ یہاں بھی با کے نیچے زیر ہے تو با کو سواد سے ملائیں گے، تو سواد موٹے حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، اور با ساکن ہے تو با پر کلکلا ہوگا۔
را کے نیچے زیر ہے، را کے اوپر زبر ہو تو موٹا پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ آگے وقف کی علامت ہے، جہاں ہم رکتے ہیں اس کو وقف کہتے ہیں۔ یہاں رکیں گے تو ہم را کے نیچے جو زیر ہے اس کو ساکن کریں گے، تو ہم پڑھیں گے بالصبر، واو زبر سواد، والسواد زبر یا سوئی، والسوئی فا زیر فی، والصیفی، والصیفی، واو زبر لام، واللام زبر یا لی، لام زیر لی، واللیلی، واللیلی، واو زبر تا، والتا زیر یا تی، والتی نون زیر نی، والتینی۔ یا سے پہلے زیر ہے تو یہاں ہم اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یا مدہ ہے۔ واو زبر زا، وزا زبر یا زئی، وزئی، تا پیش واو تو، نون زیر نی، وزیتونی۔ یہاں زا اور ذال دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں پر زا ہے، جب ہم زا کو ادا کرتے ہیں زبان کی ٹپ نیچے والے جو سامنے کے دو دانت ہیں ان کے مسوڑوں پر مضبوطی سے لگائیں گے تو ہلکی سی بزنگ ساؤنڈ آتی ہے، وزئی، یہ والی، تو یہ زا ہے۔ ذال نرمی سے ادا ہوتا ہے۔ واو سے پہلے پیش ہے تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، واو مدہ ہے۔ سین زیر جیم، سج جیم زیر یا جی، سجی، لام دو زیر لن، سجیلن، لن، یہ غنہ کی آواز ہے۔ تنوین پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں رکھنا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ سجیلن، یا سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ سین زیر جیم، سجیم زیر یا جی، نون دو پیش نون، سجینن، یا سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ نون کے اوپر تنوین ہے تو یہاں ہم غنہ کریں گے، نون، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ میم پیش نون مون، فا زبر کا، فک کاف زیر یا کی، فکی، نون زبر نا، منفکینا، نون ساکن ہے تو آگے فا آ رہا ہے۔ جب نون ساکن کے بعد فا آتا ہے وہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں۔ اخفا کا مطلب بھی آواز کا چھپانا ہوتا ہے۔ اور یا سے پہلے زیر ہے تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، یا مدہ ہے۔ منفکینا، کاف باریک کاف ہے، موٹا نہیں کریں گے۔ فا زبر فا، حمزہ زیر نون ان، نون زبر لام نل، فا ان نل، جیم زبر نون جن، نون زبر نا، جنہ، تا زبر تا، جنت، فا ان الجنت۔ فا کے اوپر زبر ہے، جلدی پڑھیں گے، اور نون کے اوپر تشدید ہے۔ نون کے اوپر جب تشدید ہوتی ہے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، یہاں ہم غنہ کریں گے۔ یہاں بھی نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا۔ غنہ آواز کو ناک میں لے کر جانے کو کہتے ہیں۔ جنت، اور تا کے اوپر زبر ہے تو تا کو کھینچیں گے نہیں، جنتا نہیں کریں گے، جنت۔ لام زیر لی، خا پیش با، حبا زیر لام بل، لحبل، خا زبر یا خی، را زیر ری، لحب الخیری، لحب الخیری۔ لام کے نیچے زیر ہے تو اس کو لی حبل نہیں کریں گے، لام کو جلدی پڑھیں گے، لحبل، لحبل۔ خا کو حلق سے نکال لیں گے۔ با کے اوپر تشدید ہے تو با کو مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے۔ یا سے پہلے زبر ہے تو حروف لین ہے، یا لین ہے، نرمی سے پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں۔ اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، لحب الخیری۔ حمزہ زیر ای، ذال زبر سین، زس سین زبر سا، اذسا، میم زبر الف مد ما، حمزہ پیش نون اون، شین زبر قاف شق، قاف زبر طاقت، اذا السماء انشقت۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، سین پہ تشدید ہے تو مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھیں گے۔
میم کے اوپر زبر ہے اور الف کے اوپر بڑی مد ہے۔ بڑی مد کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ خوب لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ حمزہ کو نون سے ملائیں گے، نون ساکن ہے، نون پر ہم اخفا کریں گے کیونکہ آگے شین آ رہا ہے۔ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے تو موٹا پڑھیں گے، اور قوف کے اوپر تشدید ہے تو مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھیں گے۔ تا ساکن ہے تو تا پر ہم نے ہمز کیا۔ شقت، یہ جو اینڈ میں آواز آئی اس کو ہمز کہتے ہیں۔ میم زبر تو مت، تو زبر تو مت تو، را زیری، قاف پیش نون قن، نون زبر جیم نج، قن نج، میم پیش سا مصفا زبر سا، مصفا، قاف زیقی، با پیش بو، مت طارق النجم الثاقب۔ تو کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ تو موٹے حروف میں سے ہے اور تشدید بھی ہے تو ذرا رک کر مضبوطی سے پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو موٹے حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، اور آگے نون مشدد ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ جیم کے اوپر جب سکون ہوتا ہے تو جیم پر کلکلا کرتے ہیں، اور یہاں میم کو سا سے ملائیں گے تو سا پر تشدید تو ذرا رک کر مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے۔ قاف موٹے حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ با کے اوپر پیش ہے تو آگے سٹاپ سائن ہے، یعنی کہ رکنے کی علامت ہے۔ یہاں جب ہم رکیں گے تو با کے اوپر سکون لے کے آئیں گے، تو جب با کے اوپر سکون ہوگا تو یہاں پر کلکلا ہوگا، جیسے مت طارق النجم الثاقب، ب، یہ جو اینڈ میں آواز آئی اس کو کلکلا کہتے ہیں۔ میم زیر نون من، شین زبر را شر، را زیر لام رل، من شرل، واو زبر سین وس، واو زبر وا، سین زیر لام سل، خا زبر نون خن، نون زبر نا، خنا، سین زیر سی، من شر الوسواس الخناسی۔ یہاں بھی سٹاپ سائن ہے تو جب رکیں گے تو سین کو ساکن کریں گے، پھر ہم پڑھیں گے من شر الوسواس الخناس۔ یہاں نون ساکن ہے تو نون کو ساکن کریں گے تو اخفا کریں گے کیونکہ آگے شین آ رہا ہے۔ را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ زیر ہے، را کے اوپر تشدید بھی ہے، مضبوطی سے پڑھیں گے۔ واو کو سین سے ملائیں گے، اور یہاں الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وسوا، سین زیر لام سل، سین کو لام سے ملایا، خا حروف ہلکی ہے، حلق سے نکالا، نون مشدد ہے، نون پر غنہ کریں گے، اور الف سے پہلے زبر بھی ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے۔ من شر الوسواس الخناس۔ مجھے امید ہے تختی نمبر 14 کے رولز آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا اور عمل کرنا آسان کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔